أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے الف اور حمزہ میں فرق۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آتا ہے، الف کلمے کے شروع میں کبھی نہیں آتا، یعنی اسٹارٹنگ میں الف کبھی نہیں آئے گا، کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے یعنی لاسٹ میں آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے ایک یہ کلمہ، تو آباؤکم ہے، تو یہاں اسٹارٹنگ میں جو یہ الف ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ تو یہی بات بتائی گئی ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آتا ہے، الف کلمے کے شروع میں کبھی نہیں آتا، کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے۔ تو یہ الف کے بارے میں ہوا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے الف کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں، کون؟ الف مقصورہ اینڈ الف ممدودہ۔ تو الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ جب الف سے پہلے یہ کھڑا زبر آ جائے، یوں ہے نا، اور اس سے کھڑا زبر لگا دیا تو یہ الف مقصورہ ہو گیا، یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ۔ اور یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے، یہاں بھی الف ممدودہ آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ الف مقصورہ ہے۔ آمنو میں جیسے آمنو ہم لکھتے ہیں، یوں لکھتے ہیں نا، الف مقصورہ لگاتے ہیں، پھر یہ لکھا ہوا ہے آمینو، تو یہ الف مقصورہ ہے آمینو میں۔ اور یہاں آباؤ میں، آباؤکم میں یہ الف ممدودہ ہے، یعنی الف سے پہلے جب یہ فتح ہو تو یہ الف ممدودہ ہو گیا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، الف مقصورہ اینڈ الف ممدودہ۔ اس کے بعد میں ہے جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، یعنی الف پر اگر ہم نے فتحہ کسرہ ضمہ کچھ بھی لگا دیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ پھر وہ حمزہ بن جائے گا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور حمزہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو ہم ایسے ہوتا ہے، عین کی شکل میں ہوتا ہے، یوں چھوٹا سا، یہ عین کی شکل کا حمزہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس پہ اس طریقے کے اس پہ جزم آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، اور جب حمزہ ساکینہ ہو جائے تو اسے جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اب یہ ہم نے ایک الف بنایا، اگر اس پہ ہم نے یوں ایسے سکون لگا دیا تو اب یہ حمزہ ساکینہ ہو گیا، یا یوں حمزہ ہے اس پہ لگا دیا تو حمزہ ساکینہ ہو گیا، اسے جھٹکے سے پڑھیں گے۔ واو بنایا، یوں لگا دیا تو حمزہ ساکینہ ہو گیا، یوں پڑھیں گے۔ یا بنایا، یہ بھی ایسے کر دیا، حمزہ ساکینہ ہو گیا تو اسے جھٹکے سے پڑھیں گے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ اور یوں بھی ہوتا ہے، ایسے الف بنا ہوتا ہے، یہ بھی شکل ہوتی ہے، اس پہ بھی ایسے، تو یہ حمزہ ہو گیا، یہ بھی حمزہ ہو گیا، یہ بھی حمزہ ہو گیا، ایسے بھی آتا ہے۔ یہ جو عثمانی مصحف ہوتے ہیں، یہ بھی ہو گیا حمزہ۔ تو اس طریقے سے یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ حمزہ ساکینہ ہو گیا، اور یہ ایسے ایسے بھی حمزہ لکھے ہوتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ زبر والے کے بعد آتا ہے، الف کلمے کے شروع میں کبھی نہیں آتا، کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے۔ پھر کیا پڑھا آپ نے؟ الف مقصورہ پڑھا، الف ممدودہ پڑھا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس حمزہ کی اقسام۔ تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حمزۃ
قطع ہوتا ہے اور ایک حمزۃ الوصل ہوتا ہے. یہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک حمزۃ القطع ہوتا ہے، ایک حمزۃ الوصل. حمزۃ القطع کیا ہے؟ چاہے حمزہ قطعی کہیے چاہے حمزۃ القطع، یہ ایسا حمزہ ہے جو ہر حالت میں وقف، وصل، ابتدا باقی رہتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے. جیسے بما انزلا، و الا، و اذا انزلا، یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا. اور حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ ایسا حمزہ جو وصل میں گر جاتا ہے. لیکن اگر حمزۃ الوصل سے ابتدا کریں گے تو پھر پڑھا جائے گا. جیسے اذا الشمس والحمد، تو اذا الشمس یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ ڈائریکٹ اس کو اس سے ملا دے رہے ہیں، یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو. اور اگر ہم اس سے ابتدا کریں، اذا کو ہٹا دیں، تو پھر ہم الشمس پڑھیں گے. اسی طریقے سے والحمد ہے تو ہم ملا رہے ہیں والحمد. اگر ہم ابتدا کریں گے حمزۃ الوصل سے تو پڑھیں گے. تو یہ ایسا حمزہ ہے جو وصل میں گر جاتا ہے، لیکن اگر حمزہ سے اس کو ابتدا کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے. جیسے الشمس، الحمد، التین، الیوم. تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ایک چیپٹر ہے حروف قمری اینڈ شمسی کا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں اس کو پڑھیں گے. یہ آپ کا حمزۃ القطع اینڈ حمزۃ الوصل ہو گیا. اور ایک چیز اور آتی ہے اسی میں، کہ حمزۃ الوصل سے ابتدا کیسے کی جائے. تو یہ حمزۃ الوصل سے جب ابتدا کریں گے، اس لام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف کہتے ہیں. اگر کسی کلمے کی ابتدا میں ال ہو تو حمزۃ الوصل سے ابتدا ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگی، ہمیشہ اس پہ زبر کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے. اور یہاں پہ آیا ہے دیکھیے والمروتا، تو اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ہم والمروتا. اگر واو کو ہٹا دیں تو ہم المروتا پڑھیں گے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کسی کلمے کی ابتدا میں ال ہو تو ہم حمزۃ الوصل سے ابتدا ہمیشہ زبر سے ہی کریں گے. اور کلمہ کیا ہے؟ عربی زبان میں ہر میننگ فل ورڈ کلمہ ہے. تو جب بھی کسی کلمے کی ابتدا ال کے ساتھ ہوگی، یعنی حمزۃ الوصل سے ہوگی، تو پھر ہم اسے زبر ہی دیں گے. اور اس لام کو لام تعریف کہتے ہیں. لام تعریف سے ابتدا، یہ الف لام تعریف ہے. اس کے بعد اس کے اگزامپل دیے ہوئے ہیں. من الاموال، اور اگر من کو ہٹا دیں الاموال. والمروتا، اگر واو کو ہٹا دیں تو المروتا. آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اگر کلمے کی ابتدا میں ال نہ ہو تو کلمے کے تیسرے حرف کی حرکت دیکھیں گے. اگر تیسرے حرف کی حرکت زبر یا زیر ہو تو حمزہ پہ ہم کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے. اگر تیسرے حرف کی حرکت پیش ہو تو حمزہ پہ ہم ہمیشہ پیش لگائیں گے. اگر زبر اور زیر میں سے ہے تو زیر لگائیں گے، یعنی کسرہ لگائیں گے. اور اگر پیش ہے تو پھر پیش لگائیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب کوئی اسم ہوگا تو وہ الف لام سے آئے گا، اور کوئی فعل ہوتا ہے تو الف لام نہیں آتا ہے نا، تو اس پہ بھی ہمیں حرکت لگانا ہوگا. کیونکہ قرآن کریم میں یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تین ہی چیز ہے. تو اسم تو الف لام ہے تو ایسے کر دیا، اور فعل ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تیسرے حرف کی حرکت دیکھیں گے. تیسرے حرف پہ اگر زبر یا زیر ہے تو ہم زیر لگائیں گے، اور اگر پیش ہے تو پیش لگائیں گے. اب یہاں پہ دیا ہوا یا آدم اسکن، تو یا آدم ہے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یا آدم اسکن پڑھیں گے. اگر ہمیں نہیں پڑھنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟
تیسرے یا آدم پہ وقف کیے، اگر ہمیں اس کو پڑھنا ہے تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت، تیسرا حرف کاف ہے تو ہم کاف کو دیکھیں گے، کاف پہ جو بھی حرکت ہوگی اسے ہم لگا دیں گے. تیسرا ورڈ کاف پہ ضمہ ہے تو یہاں ہم ضمہ لگا دیں گے، اسکن ہو گیا. یہاں پہ بہت سارے اگزامپل دیے ہوئے ہیں، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا، اگر ہم ناس کہیں گے تو پھر ہم یہاں اعبدوا، تیسرے حرف با پہ ضمہ ہے تو ہم یہاں ضمہ لگا دیں گے. اسی طریقے سے یہاں پہ جیم پہ ضمہ ہے تو یہاں ہم ضمہ لگا دیں گے، یہاں لگا ہوا بھی ہے آپ کا، یہ سب کیا ہوا ہے. تو یہ ہوا. اس کے بعد دیکھیے وہ ضمہ ہو گئے، اب یہ کسرہ والے، یہاں پہ کسرہ لگائیں گے. قال کبو، اور اگر ہمیں قالا کہہ کے رک جانا ہے تو ہم کہیں گے ارکبو، سب پہ کسرہ لگائیں گے. اور آ کیا رہا ہے اس سے پہلے؟ فتح آ رہا ہے، لیکن ہمیں کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے. فتح اور کسرہ آئے تو ہمیں کسرہ دینا ہے، ضمہ آئے تو ضمہ دینا ہے. اس کے بعد کچھ ایسے ورڈ ہیں جیسے یہاں سورہ بقرہ میں آیا ہے الذی تؤمن، تو اس کو اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں اسے واو مدہ بنا کے پڑھیں گے، او تو من. یہاں پہ بھی دیکھیے حمزہ آ رہا ہے تو اسے جھٹکے سے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم وقف کر لیں گے پھر ہم اسے یا مدہ بنا کے پڑھیں گے، ای تو نی، اس طریقے سے. اور کچھ ورڈ ایسے ہیں کہ یہ خلاف قیاس آتے ہیں، ان کو ہمیں ایسے ہی لرن کرنا پڑے گا. اب ابنو میں ضمہ آ رہا ہے لیکن ہم ضمہ نہیں دیں گے، ہم اس کو کسرہ دیں گے، یہ کسرہ کے ساتھ ہی آئیں گے. 1 2 3 تیسرا لیٹر نون پہ ضمہ آ رہا ہے تو ہمیں یہاں ابنو لکھنا چاہیے نا، لیکن نہیں، یہ کسرہ کے ساتھ ہی آتے ہیں. اسے ہمیں ایز اٹ از لرن کرنا پڑے گا. ابنو، امشو، امزو، ایتو، اغزو، اتقو، اسمحو، امرؤن، ابن، اسم، ایسے ہی اسے لرن کرنا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیے مشدد کا ہے، تو مشدد جب کوئی لیٹر مشدد ہوتا ہے تو اس میں 2 لیٹر ہوتے ہیں، تو اس میں پھر ہم تھرڈ لیٹر نہیں دیکھنے چلے جائیں گے کہ یہاں تھرڈ لیٹر ہمارا یہ قاف ہوا، نہیں، تھرڈ لیٹر یہ تا ہی ہوا. تو تا پہ یہاں پہ فتحہ ہے تو ہم یہاں حمزہ کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. تیسرا ورڈ ہمارا تا ہی ہوا، یہی تیسرا لیٹر یہی ہے، وہاں نہیں جائیں گے کہ قاف کو نہیں کہیں گے کیونکہ تا میں آلریڈی 2 لیٹر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا تھا. الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ سمجھنے میں کوئی کمی کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرے، ہماری اصلاح فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ